میرے بڑے بھائی خواجہ نوید احمد بڑے زبردست وکیل ہیں، آپ سب کی تعارف کے کوئی محتاج ان کا نہیں ہے، جناب جسٹس قمر الدین وورا صاحب، اور میں ان کو میرے دل کے بڑے قریب ان کے والد صاحب یا خود شہاب سرکی صاحب، جناب قادر میمن صاحب، میرے پرانے دوست ساتھی، سینئر وکلا جاوید میر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب مجھے یاد آتے ہیں، تمام یہ دوست ہمارے مائیکل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جناب جبار قریشی اور عرفان میمن دونوں سینئر ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، بڑے زبردست کام کر رہے ہیں، تمام میرے دوست ساتھی، میرے رفقا، بھائی بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج یہاں آ کے یہاں آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ کے آپ یوں سمجھیے کہ مجھے لگتا ہے کہ بس اب میں واپس اپنے آپ میں آ گیا، اور اتنی مسرت، اتنی خوشی ہوتی ہے آپ سب کے ساتھ۔ جس طرح حسیب نے میری تعریف کی، شہاب نے جو باتیں بتائیں، میں ایک بات بڑے کیٹیگورکلی ہمیشہ کہتا رہا ہوں، بہن ہماری بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور جمالی صاحب اور بھابھی نے اتنی عمدہ ان بچوں کو ٹریننگ دی ہے۔ میرے یہ 3 کے 3 اسٹوڈنٹ تھے، حسیب، نجیب، چھوٹا والا بھی، اور یہ سارے اس طرح آج بھی میرے دل کے بڑے قریب ہیں۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں، کچھ فارمل، کچھ انفارمل۔ اس وقت وفاقی حکومت کا صرف ایک بنیادی ایجنڈا ہے، اور وہ ہے کانسٹیٹیوشنلزم، رول آف لا۔ اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، پیش کی جاتی ہیں، اس کے اندر صرف اور صرف کوشش یہ ہوتی ہے حکومت وقت کی، لا منسٹر آپ کے سامنے ہے، پرائم منسٹر عمران خان ہو، کوئی ہو، صرف یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ کام کیا جائے جس سے پاکستان کی فلاح ہو، بہبود ہو، کامن مین کا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے اس کو انفورس کیا جائے، انشور کیا جائے، ہر طرح کا وہ کام ہو جس سے پاکستان کی فلاح ہو، بہبود ہو، اور ایسا کوئی کام نہیں کیا جائے جس سے گلے سڑے نظام، کرپشن کے داستانیں، وہ ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب کل کسی نے یہ کہا کہ پاناما کیس ایک سازش تھی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا، اور نام لے کے انسٹیٹیوشنز کے، ان کے ہیڈز کے، آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا پرائم منسٹر عمران خان نے، کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے، کیا جنرل فیض نے کسی سے کہا تھا کہ وہ انگلینڈ میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس لے؟ آپ نے خود خریدے۔ آپ کو کیا عمران خان نے، جنرل باجوہ نے یا جنرل فیض نے منع کیا تھا کہ آپ منی ٹریل نہ دیں؟ نہ آپ نے منی ٹریل دی، نہ آپ کے پاس منی ٹریل ہے۔ اور یہ ساری کی ساری ڈس انفارمیشن، مس لیڈ کرنا۔ دیکھیے، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ جسٹس جاوید اقبال ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے، کالیگ رہ چکے ہیں جسٹس جمالی کے، ان سے پوچھے، انڈیپینڈنٹ آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، اور وہ کسی بھی طرح عمران خان صاحب کا یا کسی بھی گورنمنٹ کے کسی آدمی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ کسی کے خلاف کوئی ایسا کیس منایا جائے۔ نیب اپنے طور پہ خود کیس مناتی ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام کا تمام جو نیریٹو ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ یہ بتائیے کہ میرے اور آپ کے تو محلات ایون فیلڈ میں نہیں ہیں، لنڈن میں تو نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے تو فیک بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں جس میں 1-2 روپے نہیں، اربوں روپے ہیں۔ وہ عمران خان نے کہا تھا آپ بنائیں، عمران خان نے منع کیا ہے کہ منی ٹریل نہ دیں، یا یہ فوج نے کہا ہے کہ منی ٹریل نہ دیں۔ دیکھیے، میں آپ کو گزارش کروں آپ کے سامنے، اس وقت پاکستان ڈیفائننگ مومنٹس میں ہے۔ اور کیوں ہے؟ پاکستان کے چاروں طرف ہر طرح کی انٹرنیشنل انٹریگ ہے۔ میں یہاں انٹرنیشنل ریلیشنز کا کوئی سیمینار نہیں کر رہے ہیں، لیکن سب آپ کو پتہ ہے اس انٹرنیشنل انٹریگ میں آپ جیسے غیور لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو جو کہ صف اول کے لوگ ہیں، پاکستان کی انٹلیکچوئل ایلیٹ ہیں آپ لوگ بتائیے کہ کیا کسی ایسے نیریٹو میں کوئی جان ہے جو یہ کہتا ہو کہ پاناما کیس جو ہے وہ کسی کے خلاف سازش تھی؟ دنیا جہاں کے وزراء، وزیر اعظم،
لیڈرز ان کے خلاف جب پاناما نے اپنی رپورٹس دیں تو لوگوں نے کوشش کی کہ اس کی جسٹیفیکیشن دیں. فارمر پرائم منسٹر یو کے انہوں نے جسٹیفیکیشن دی, اور جس نے نہیں دی اس کا عدلیہ کا اپنا نظام ویک تھا. آپ کے یہاں عدلیہ کا نظام ویک نہیں ہے, عدلیہ آزاد ہے. کسی نے یہ کہا کہ جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف کیا؟ وہ عمران خان نے تھوڑی کچھ کیا ہے, وہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کوگنیزنس لی سو موٹو, اس کا فیصلہ کیا. جسٹس شوکت صدیقی نے اس کے خلاف پٹیشن فائل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. تو یہ تمام چیزیں متنازع بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیکٹ فگر ڈیٹا سب آپ کے سامنے ہے. کسی اور جج صاحب کے بارے میں بات کی, سپریم کورٹ نے اس میں فیصلہ صادر کیا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کوگنیزنس لینی ہے یا نہیں لینی. اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, پاکستان ایک عظیم مملکت ہے, کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ زبردست لوگ ہیں, لیکن کچھ ریڈ لائنز ہیں. دنیا جہاں میں اگر آپ کہیں چلے جائیں, پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے صف اول میں, ہر جگہ, ہر کونے میں, کیونکہ پاکستان میں وہ جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے پاکستانیوں میں بڑی زبردست ہے. آپ کو یاد ہے ونس اپون اے ٹائم ایک الیکشن ہوا تھا جارج بش کا اور ایل گور کا, اور فلوریڈا کی جو سپریم کورٹ تھی اس نے ڈیسائیڈ کیا ایل گور کے فیور میں. جارج بش نے اس کی اپیل کی, اور جو فیڈرل یونائٹڈ اسٹیٹس کی سپریم کورٹ تھی اس نے جارج بش کے فیور میں ڈیسائیڈ کر دیا. کسی ایک شخص نے نہیں امریکہ میں کہا کہ عدلیہ سے کسی نے وہاں امریکہ میں فیصلہ کروا لیا, اور یہاں کھلی یہ باتیں چل رہی ہیں. اگر آپ اپنی عدلیہ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, آپ اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ نہیں کریں تو کچھ نہیں بچتا. پاکستان اور پاکستانیوں نے ایسے تمام بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور کوئی بھی ذی ہوش آدمی اگر عدلیہ کے بارے میں یہ بات کرے گا تو یا تو اس کو علم نہیں ہے یا جان کے کسی کو بے وقوف بنا رہا ہے. کیا ایسے ججوں کو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کوئی زبردستی فیصلے کروا سکتا تھا؟ نہیں. اور یہ فیصلے جو بھی ہوئے, کوئی مارشل لاء نہیں لگا ہوا تھا, ملٹری گورنمنٹ نہیں تھی, ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی. اور کس کی تھی؟ PMLN کی تھی, ان کی اپنی گورنمنٹ تھی. تو یہ تمام کا تمام بیانیہ یہ دراصل اٹس این اٹیک آن دا جوڈیشری. اور آپ لوگ وکلا حضرات دیکھیے, ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. پاکستان کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ ہماری عزت ہے, ہماری ریڈ لائن ہے, یہ کسی بھی طرح ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. دیکھیں, یہ فیصلہ صرف میرا نہیں ہو سکتا, یہ فیصلہ ہم سب کا ہوگا کہ پاکستان کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو پاکستان کی جو ریڈ لائنز ہیں ان کو رسپیکٹ کرنا ہوگا. بالکل صحیح کہا انہوں نے, فارمر چیف جسٹس جمالی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ کرپٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے پاکستان یہاں آئے جہاں ہے, اور یہ کرپٹ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ ہمارا نصیب نہیں ہو سکتی. جس قربانیوں سے پاکستان بنا ہے یہ ہمارا نصیب نہیں ہو سکتی. پاکستانیوں نے اس نظام کو ریجیکٹ کر دیا ہے. کسی بھی طرح اس کرپٹ فرسودہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو دوبارہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا, اور یہی اس قوم کا فیصلہ ہے. دیکھیں, کچھ بھی نہیں بگڑا. میں نے بار بار ٹیلی ویژن میں ایک نہیں 10 دفعہ کہا ہے, جس پر بھی اگر الزام ہے منی ٹریل دے, معاملہ ختم ہے. اور اگر منی ٹریل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ یہ بتائیے آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے. از ایز سمپل ایز دس, اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. کیا ہوتا ہے اگر یہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں, دا ہائر دا کانسٹیٹیوشنل آفس دا ہائر دا رسپانسبلٹی. اور یہ آج سے نہیں ہے, 1971 سے شیخ شوکت علی
میں یہ فیصلہ کر دیا تھا. جسٹس شیخ شوکت علی لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. ان پہ الزام آیا کہ جی آپ کے پاس یہ ایسیٹس ہیں, اس کی منی ٹریل دے دیجئے. انہوں نے اپنا ڈیفینس لیا, منی ٹریل نہیں دے سکے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے 1971 میں یہ فیصلہ کیا کہ the higher the office, the higher the constitutional and legal responsibility. ہم اس کو آنکھ بند کر لیں کیا کریں اس کا؟ کیا پاکستان کو بنانا, ریپبلک بنانا ضروری ہے؟ بن سکتا ہے, ابھی تک نہیں بنا ہے, بن سکتا ہے اگر یہ کرپٹ لیڈرشپ جو ہے دوبارہ آ گئی. چیلنجز ہیں, بڑے چیلنجز ہیں, اکنامک چیلنجز ہیں, مہنگائی بھی ہے, ساری چیزیں. لیکن یہ کیوں ہے؟ کیا ہم بھول گئے جس طرح پاکستان پہ کک بیکس لے لے کے اور منی لانڈرنگ کی گئی ہے, وہ سب چیزیں بھول جائیں؟ کیا ہماری عوام کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں؟ Therefore, اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے, آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا ہے, اور آپ کنفیوز ہوں گے بھی نہیں. انفیکٹ اس قسم کی باتیں یہ ہیں, دے انسلٹ یور انٹیلیجنس. آپ منی ٹریل کیوں نہیں دیتے؟ آج دے دیں, بات ختم ہو جاتی. منی ٹریل نہیں ہے آپ کے پاس. کسی کے پاس منی ٹریل ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ منی ٹریل دیتا ہے, اور جس کے پاس نہیں ہوتی ہے تو وہ ادھر ادھر کے ڈیفنس لیتا ہے, جس کی کسی قسم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. تھوڑا سا ٹاپک چینج کرتے ہیں, کیونکہ جمالی صاحب کی بات سن کے تھوڑا سا میرے ذہن میں نہیں تھا یہ باتیں کروں گا, لیکن ان کی بات سن کے آپ سمجھے کہ اندر سے میں اگنائٹ ہو گیا. لیکن میں اس وقت جو ہمارے سینئرز ہیں, جسٹس جمالی ہیں, جسٹس آغا رفیق ہیں, خواجہ نوید صاحب ہیں, بورا صاحب ہیں, مجھے لیکن ایک بات بتائیے کہ شہاب سرکی کو کنفرم کیوں نہیں کیا؟ مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آیا. سلمان حامد کو کنفرم کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ بہترین جج نہیں تھے دونوں؟ بہترین تھے, بہت بہترین. اور یہ آج تک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. لیکن کوئی بات نہیں, اٹس پارٹ آف دا سسٹم. میں لوگوں کو شہاب سرکی اور سلمان حامد کی اگزامپل دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے, کبھی کبھار سسٹم میں ناانصافی ہو جاتی ہے. بھائی بڑی ناانصافی دونوں کے ساتھ ہوئی, لیکن دونوں نے put their heads down and they started again. میں ندیم آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئی ایم جسٹ اے فون کال اوے. آپ نے کسی قسم کی یہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک لیگل کانفرنس کرنی ہے, کوئی اسکالرشپ پلان ہے آپ کا, آئی ایم جسٹ اے فون کال اوے. اور آپ مجھے بتائیے گا, نہیں تو یہ جبار قریشی ہیں, عرفان میمن ہیں, ان سے کانٹیکٹ کر لیں 2 منٹ میں. جو بھی جاوید آپ بھی بتائیے گا, کوئی چیز وکلا کے لیے کرنی ہو, اور سر آپ بھی بتائیے گا, آپ تو آتے بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. اور انہوں نے ایتھکس کی بات کی, آئی ایم سو گریٹفل. دیکھیے, دیر از نو شارٹ کٹ, کسی قسم کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, اور اگر کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہے تو بہت تھوڑے دن کے لیے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. میرے ون آف مائی سینئرز عزیز اللہ شیخ صاحب مرحوم, تو میرے والد صاحب نے کسی ایک دن مجھے کہا کہ تھوڑی سی کرمنل لاء کی بھی پریکٹس سیکھو. میں ان کے ساتھ سٹی کورٹ آنے جانے لگا, کچھ دن کے لیے تھا ان کے ساتھ. تو وہ کسی میجسٹریٹ کے سامنے کوئی کیس تھا, وہاں گئے, اور میجسٹریٹ کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے پھر کوئی لاء شاء بھی سائڈ کیا, PLD فلانا ڈمکانا, وہ بھی پھر میں یہ سمجھا کہ وہ شاید کچھ دل برداشتہ ہوں گے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آئی ریئلی فیل سوری فار یو. اچھا, میں نے کہا کیس تو آپ ہارے ہیں, مجھ وائی یو فیل سوری فار می. کہنا یار when I started practice تو میرا میجسٹریٹ جسٹس چننا تھا, اینڈ ناؤ یو اسٹارٹیڈ پریکٹس تو یہ میجسٹریٹ تمہارا ہے. تو یہ ڈیٹیریشن ہے, ڈیٹیریشن ہے. آپ دیکھیں, جن لوگوں کو جسٹس چننا کے بارے میں پتہ ہے, مجھے یاد ہے جی زیڈ اے چننا
ٹھیک ہے وہ زیڈ چلنا سب بڑے زبردست جج تھے.